وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کو بتلایا ہے۔ وہ اس طرح کہ آسمان و زمین بعد میں پیدا کیے گئے، اس لیے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اقتدار اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کس چیز پر قائم تھی؟ تو اسی کی وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا، اور اس سے مراد تخت اقتدار ہے، تخت حکومت ہے، یعنی اس وقت پانی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوا جیسے اس وقت زمین کی پشت پر سمندر اور دریا بہہ رہے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق اس وقت ہوا کے اوپر پانی کو رکھا گیا تھا۔ اس سے دوسری یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا، جو آئندہ چیزوں کے پیدا ہونے اور ان کے مادہ حیات بننے کا اصل ماخذ تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اس وقت عرش خداوندی اسی پانی کے اوپر تھا، جیسے اب آسمانوں کے اوپر ہے۔ گویا یہ ایک صورت تھی جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ کائنات کا مادہ اور کائنات کا ذریعہ حیات رب العرش کے تسلط و تصرف کے ماتحت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اس سارے نظام کی تخلیق اور اس سارے نظام کی ترتیب سے مقصود تم انسانوں کو یہاں پر بسانا اور تمہارا امتحان کرنا ہے کہ کہاں تک اس عجیب و غریب نظام اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں غور کر کے خالق و مالک کی صحیح معرفت حاصل کرتے ہو، اور زمین و آسمان کی مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر اصل محسن کی شکر گزاری کا کس طرح تم فطری فرض بجا لاتے ہو۔ یقیناً یہ مقام تمہاری سخت آزمائش کا ہے۔ مالک حقیقی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سا بندہ صدق و اخلاص اور سلیقہ مندی سے اپنا اچھا کام اور اپنی ذمہ داری اور فرائض بندگی کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ دنیا امتحان و آزمائش کی وجہ بنا دی گئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے بعد انعامات کا اور بدلے کا سلسلہ قائم ہو، تاکہ اصل نعمت پر شکر گزاری کرنے والے اور نعمت کی ناقدری کرنے والے اپنے اپنے کیے کا پھل حاصل کریں۔ اسی لیے یہاں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس سے مخاطب تو وہ کفار ہیں جن کو یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ جب وہ قرآن میں یا حضور کی زبان سے بعث بعد الموت کا نہایت مؤثر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب و مسحور کر دیا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اے کافرو، تمہارا یہ کہنا تمہارے چھٹکارے کی وجہ نہیں بن سکتا، اور تمہارا یہ کہنا ہمارے اوپر نہیں چلنے والا۔ اس لیے تم جو بھی کہو تم کو آخر یا تو ماننا ہے یا عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ
العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کی شرارتوں پر عذاب الہی سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک مدت تک عذاب کو روکے رکھے، لیکن یہ جب عذاب کو آتا نہیں دیکھتے اور اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کو روکے رکھا ہے تو یہ بطور جھٹلانے کے اور بطور استہزاء اور مذاق کے یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں گیا جس کے بارے میں تم ہم سے کہہ رہے ہو، آخر آتا کیوں نہیں، کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم کیا مذاق کرتے ہو؟ جب وقت معین پر عذاب الہی آ جائے گا تو کسی کے ٹالے سے نہیں ٹلے گا، اور ہر طرف سے گھیر کر تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، اور تم میں سے ہر ایک کو پکڑ لے گا اور ایسا جکڑے گا کہ تم چھوٹنے نہیں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک اور خطرناک ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی باتیں ہیں جو سچائی کی ہمیں دستک دیتی ہے۔ ذرہ برابر بھی یہ بات کہہ کر تم عذاب کو اور آخرت کو اور عذاب الہی کا مذاق مت اڑاؤ، اللہ تعالیٰ بہت زبردست پکڑ رکھنے والا ہے۔